إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدنی علما. میرے عزیز پیارے بھائیوں بہنوں ماؤں خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب شروع جو ہے محرم کا مہینہ شروع ہے. یہ محرم کا مہینہ جو ہے اسلام کی بنیاد رکھی گئی تھی، تو شروعات جیسے اسی مہینے سے ہوئی تھی، محرم کے مہینے سے. تو محرم کے حساب سے یہ محرم کی پہلی تاریخ شروع ہوتی ہے. جب محرم کا مہینہ تو پہلی تاریخ شروع ہوتی ہے. تو نیا سال جیسے لوگ کہتے ہیں، ویسے محرم سے اسلام کا نیا سال شروع ہوتا ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ اسی مہینے میں جو 10ویں تاریخ آتی ہے تو 10ویں کا روزہ رکھتے ہیں لوگ. تو یہ عاشورے کا روزہ ہے. تو اس میں جو ہے روزہ یہ اس لیے رکھا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے فرعون سے نجات پائے تھے اور فرعون غرق ہو گیا تھا، اور لوگوں کو بھی نجات ملی تھی 10ویں تاریخ کو. تو اسی لیے 10 تاریخ کا روزہ رکھا جاتا ہے. تو واقعہ بھی ایک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث میں. تو وہ بھی جو ہے ایک وقت جو ہے وہاں پر گئے تو ان لوگوں نے روزہ رکھا ہوا تھا. تو بولے کہ آج کس دن، یہ دن آج جو ہے روزہ رکھیں کس چیز کے لیے؟ تب ان لوگوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے فرعون سے جب ہمیں نجات ملی تب ہم لوگوں نے یہ دن ہی تھا وہ 10ویں، اس لیے آج ہم اس کا روزہ رکھتے ہیں. یہ روزہ خوشی کے لیے رکھا گیا، غم کے لیے نہیں، خوشی کے لیے. تو آج ہمارے بھائی جو ہے تو اسی ٹائم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے بھائی جب میرا موسیٰ علیہ السلام بھائی جب 10 کا روزہ رکھتا ہے تو میرا فرض ہے کہ میں 9 اور 10 کا رکھوں. تو اگلے سال اگر میں رہا تو میں 9 اور 10 کا روزہ رکھوں گا. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا. تو آج ہمارے بھائی جو ہے وہ سوچتے ہیں کہ یہ روزہ غم کا ہے. ایسا نہیں ہے، غم کا نہیں ہے، خوشی کا روزہ رکھا جاتا ہے، اس لیے رکھا جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ بھی اس روزے رکھنے والے کو 1 سال کے گناہ معاف، اللہ تعالیٰ کا بھی کہنا ہے کہ 1 سال کے اس کے گناہ جو ہے وہ معاف کر دیں گے. 1 سال کی جو بھی اس کے گناہ ہے اس میں معافی ہو جائے گی. تو یہ اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے. تو آگے چلتے ہیں بدعت کی اور کچھ باتیں. جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ شروع کرتے ہیں تو ان الحمدللہ سے شروع کرتے ہیں. اور فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. بدعت کے اوپر ختم کرتے ہیں. تو بدعت جو ہے ایسی آج کے زمانے میں بڑھ چکی ہے کہ وہ زمانے میں جو یہودی نصرانی لوگ جو ہے اتنی بدعت اور شرک کیا کرتے تھے، آج کا دور بھی اسی طریقے کا ہے. تو جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جیسے ابھی شروع جیسے بدعت سمجھ لو کہ جیسے بچہ پیٹ میں رہا تو 7 مہینے کا اس کا جو ہے یہ شروع ہو جاتا ہے گود بھرائی، یہ وہ 7ویں مہینے سے شروع، پیٹ میں ہے ابھی 7ویں مہینے میں گود بھرائی یہ وہ سب شروع. تو یہ سب رواجیں جو ہے غیر قوموں میں عام تھا، اب ہمارے بھائیوں میں بھی چل رہا ہے. تو اس کے بعد جب بچہ ہو جاتا ہے
بچہ ہونے کے بعد میں پھر اس کو اذان دینا. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بچے کو، ان کے بھی بچے ہوئے، اذان دی، کان میں اذان دی؟ بدعت. اس کے بعد میں آگے چلو. جب ایک واقعہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں، ابو طلحہ جو ہے، حدیث نمبر 44 ہے، ابو طلحہ جب ہے ان کا بچہ ہوا تو وہ ان کی بیوی کہتی ہے ام سلیم کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما اجمعین، کہتی ہیں کہ جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اسے جو ہے گھٹی دلا کے لاؤ، جب ساتھ میں کھجور بھی لے کے جاؤ. تو ایک واقعہ ہے، حدیث نمبر 44 صحیح بخاری کی، مسلم کی حدیث ہے. تو جو بھی بات ہے ہماری حدیث اور قرآن سے، اس کے علاوہ ہم باہر کی ادھر ادھر کی باتیں جو ہے ہم کرتے نہیں. اچھا، تو اب 44 میں آپ دیکھیں گے تو جب ابو طلحہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بچے کو لے کے جاتے ہیں، تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کچھ لائے ہو ساتھ میں؟ تو انہوں نے کہا کہ کھجور لایا ہوں. جب کھجور جو ہے چبا کے اس کو گھٹی دیتے ہیں، گھٹی دینے کے بعد بچے کا نام وہیں رکھ دیتے، عبداللہ نام رکھ دیا. وہاں پہ کوئی اذان نہیں دی گئی، کچھ دی نہیں گئی. اب ان کے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے ہوئے، ابراہیم انہوں سبھی جب ہوئے، حضرت فاطمہ انہوں سبھی ہوئے، تو ان کی بھی کیا اذان دے کے جو ہے نام رکھا گیا؟ نہیں، ایسا کوئی حدیث میں نہیں ہے، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. تو بڑے آدمیوں کے پاس لے کے جانا، گھٹی دلانا، یہ بات صحیح ہے. حدیث میں یہ کہیں بھی نہیں ہے اذان دینا، بچوں کے اوپر اذان دے کے نام رکھنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیکھو ابو طلحہ جو ہے ان کے بچے کا نام عبداللہ رکھا، لیکن کوئی اذان نہیں، کچھ نہیں. اور ان کے بھی بچے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے ہوئے، کبھی اذان نہیں، کچھ نہیں، ایسے ہی نام رکھے. تو اب سب سے بڑی جہالت یہ ہے، آج کل کے دور میں سب سے بڑا جہالت یہ ہے کہ برتھڈے سال ہوا برتھڈے منا رہے، سال ہو گیا برتھڈے منا رہے. بچوں کو پہلے ہی سکھا دیتے، آتے ابھی آنے والا سال میں، آنے والی تاریخ میں تیرا برتھڈے ہے، یہ پہلے ہی سکھا کے رکھتے. بچے لوگ بھی برتھڈے یہ اس کا ان کو دھیان میں ہوئے رہتا ہے. تو سب سے بڑی جہالت یہ برتھڈے منانا، جنم دن منانا، یہ جو ہے عیسائی لوگ کی جو ہے نشانی ہے. عیسائی لوگوں نے یہ شروع کیا، ان لوگوں نے شروع کیا. آج کون؟ پورے لوگ منا رہے. غیر قوم تو مناتے ہی. اس کے بعد ہمارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ مریم 19واں سورے میں کیا کہا؟ ان لوگوں نے کہا اللہ تعالیٰ کو، عیسائیوں نے اللہ تعالیٰ کو کیا کہا کہ اللہ نے بیٹا جنا بول کر کے ان لوگوں نے کیک کاٹنا شروع کیا، برتھڈے منانا شروع کیا. اللہ نے بیٹا جنا عیسیٰ علیہ السلام کو. تو یہ آج ہمارے لوگوں میں عام ہو گیا یہ برتھڈے منانا. اب دیکھو ہر مسلمان کو دیکھو برتھڈے پارٹی، کیا بولے تو اس کی جنم دن پارٹی، یہ سب بھی برتھڈے پارٹی منا رہے. بچے لوگوں کو یہی سکھا رہے. اب کتنی بڑی بات کہی ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے. دیکھو سورہ مریم 19واں سورہ میں، قالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شیئا ادا تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا. یعنی کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین ٹکڑے ہو جائے، پہاڑ ٹکڑے ہو جائے، ریزہ ہو جائے، زمین پھٹ جائے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرے کو جو ہے لوگوں نے ایسا کہا، اگر یہ چیزوں کو، جتنی بھی چیزیں، آسمان، پہاڑ اور یہ زمین اور جو دریا، ان کو احساس ہوتا، جیسے انسانوں کو احساس ہے، کوئی بھی گزر گیا تو ارے اپنا چلے گیا، ارے رونا دھونا شروع کر ڈالتے، تو ویسے اگر اس احساس ہوتا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹوٹ جاتا، پھٹ جاتا، اور پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین میں گر جاتے، چلتا ہوا میں اڑتے، اور پانی پوری دنیا میں پھیل جاتا، زمین پھٹ جاتی، آسمان ٹکڑے ہو جاتا. قالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شیئا ادا. آیت نمبر 88 سے 92 سورہ مریم 19واں سورہ پڑھو اور سمجھو اس بات کو، اور اس کو یہیں پہ سنو، وہیں پہ ختم کرو. یہ برتھڈے منانا، کیک کاٹنا ختم کرو. اللہ کو گالی دے رہے لوگ، اللہ کو جو ہے وہ لوگ گالی دے رہے. اللہ نے بیٹا جنا، جبکہ اللہ تعالیٰ قل هو اللہ احد،
اور कुल हो अल्लाह में सूर्य में आप लोग पढ़ते ही है, कुल हो अल्लाह अहद, अल्लाह अकेला है, वहद है, कोई नहीं उसका। उसके बाद ये आयतल कुर्सी पढ़ते हैं। आयतल कुर्सी में अल्लाह ताला कहते हैं आयतल कुर्सी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़ी, उसको ना नींद आती है ना ऊँघ आती है, वो अकेला है, हमेशा रहने वाला है। इतना सब जानते हुए हम पढ़ते हुए, और ये जिहालत जो है हमारे में बढ़ गई है, इतनी जिहालत बढ़ गई है कि हम सोचने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, वक्त नहीं है। कुरान इतनी बेहतरीन किताब है, कुरान शरीफ इतनी बेहतरीन, इतनी अजीम किताब है। अल्लाह ताला ने ये सबसे बड़ी दौलत जो है ये दी है हमें, सबसे बड़ी। दुनिया में इसकी ये चीज जो है किसी के पास नहीं, मुसलमानों के सिवा दूसरों के पास जो है ये चीज नहीं है। इतनी बड़ी दौलत है ये, इतनी बड़ी दौलत अल्लाह ताला ने हमें दी है, और हम इसकी जो है इज्जत नहीं करते, पढ़ते नहीं, उठाते नहीं, समझते नहीं, इसके ऊपर अमल नहीं करते। कितनी बड़ी जिहालत है। और कैसे काम कर रहे हैं हम, कैसे काम कर रहे हैं, बर्थडे मनाना, केक मनाना। उसके बाद अभी ये चल रहा मुहर्रम का महीना, इसमें देखो हमारे कुछ भाई लोग क्या करते, नोहा मातम मना रहे, जबकि अल्लाह ताला ने कुरान में कई जगह कहा कि नोहा मातम सब करना गुनाह है, जो मर गया खलास। अब इनका जो है लोग मातम और शोक मना रहे हैं हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का, जबकि अल्लाह ताला ने कहा, अब देखो उसमें कितने शहीद हुए, उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु कितने अजीम पैगंबर, उसके बाद में उस्मान बिन अफ़्फ़ान रजी अल्लाह ताला अन्हु अजमईन, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला, इन सब का मातम नहीं बना रहे। हजरत अली, हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के अब्बा हजरत अली, उनका भी नहीं मनाते मातम, इनका क्यों मना रहे। तो सब बातें जो है ये है कि गहराई में चले जाती है, ये सब बातें निकलती है तो गहराई में चले जाती है। इसलिए जो है हर इंसान को सोचना समझना चाहिए कि मैं ये काम कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। नोहा मातम करने से जो मरने वाले को, देखो अब हदीस में है, हदीस नंबर 153, और दूसरी हदीस है 925 हदीस नंबर। ये दो हदीसों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। हदीस जो है सही बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि नोहा मातम करने से मरने वालों को तकलीफ होती है, उसको सजा डबल दी जाती है। अगर वो अच्छा आदमी है, नेक आदमी है, गुजर गया, अगर तुम नोहा मातम कर रहे तो वो गुनाह तुम्हारे ऊपर। ये दो हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है। तो इतनी बड़ी जो है हम लोग जिहालत में फंसे हुए हैं, और इसीलिए तो अल्लाह ताला हमारी जो है बातों को नहीं सुनते। हम बोलते ना क्या अल्लाह ताला हमारी सुनता ही नहीं, हम इतनी दुआ मांगते, इतनी नमाजें पढ़ते, सुनता ही नहीं। कहाँ से सुनेंगे जबकि हम सही नहीं है, हमारी जो है काम सही नहीं है, हम जो है इबादत हमारी सही नहीं है, हमारे पास इल्म नहीं, हमारे पास इबादत नहीं, हमारे पास इतनी बड़ी दौलत कुरान शरीफ जो अल्लाह ताला ने दी है, इतनी बड़ी दौलत है। अगर इसे रोज पढ़ो, इसके बाद रोज अमल करो, तो तुम्हारे को किसी के पास हाथ फैलाने की जरूरत नहीं, अल्लाह के सिवा, सिवाय अल्लाह के सिवा किसी से मत मांगो। अल्लाह ही देने वाला है, अल्लाह ही देने वाला है, सब कुछ देने वाला अल्लाह है। एक चप्पल भी अगर टूट जाए तो अल्लाह से याद करके कहो, तो अल्लाह ताला जो है उसका भी इंतजाम कर देते। पहले हमारा दिल साफ होना, हम नेक होना, सही होना, परहेजगार होना, इल्म हमारे पास होना। इल्म से दुआ मांगो, अल्लाह ताला आपकी हर दुआ कबूल करेंगे। नहीं तो आज हम जिहालत में ऐसे रहेंगे और फिर अल्लाह सुनता नहीं तो कहां से सुनेंगे। तो सबसे पहली बात कि हम दिन भर जो भी काम कर रहे, जो भी कर रहे, तो उसको हमें याद रखो, और शाम को सोते वक्त सोचो कि मैंने आज कितने काम में गलतियां की है, कितने मैंने गुनाह किया, कितने मैंने अच्छा काम किया, कितना, इस सब हम और आपको सोचना है। अगर इस बातों को हम सोचेंगे तो अल्लाह ताला हमारी भी सुनेंगे। तो जैसे हम सोचेंगे, रोज सोचना शुरू करेंगे, तो जितने भी गुनाह है, गलत काम है, इसको रोज हम कम करते आएंगे, कम करेंगे। आज मैंने इतना किया, कल 10 किया, आज 10 किया, कल 9, परसों 8, ऐसे कम करते करते आएंगे तो अल्लाह ताला भी जो है हमारे जो है करीब आएंगे और सुनेंगे हमारी बातों को।
اور جو ہے اللہ تعالیٰ تو ہاتھ پھیلائے ہوئے رات و دن کہ بندہ میرا جو ہے گناہ دن میں کرے گا تو میرے سے معافی مانگے، میں اس کے گناہ کو بخش دوں گا، رات میں گناہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دن میں اگر وہ معافی مانگے تو میں اس کی گناہ کو معاف کروں گا۔ تو اللہ معاف کرنے والے ہے، رحمان اور رحیم ہے پروردگار۔ تو ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ ہونا اور ہم صحیح ہونا، ہمارے پاس علم ہونا، صحیح راستے پہ ہم چلنا، تو ہماری دعا قبول ہوں گی۔ تو یہی سب جو ہے ہمیں سوچ سمجھ کر چلنا ہے کہ ہماری جو ہے جتنے بھی ہمارے کام ہیں ہم سوچ کے ہمیں اسے کم کرنا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری اور آپ کی خطائیں، برا جو بھی غلطیاں ہیں اس کو معاف کرے اور ہمیں صحیح راستہ دکھائے، صحیح راستے پہ چلائے، اور ہمیں جو ہے علم دے، پہلی بات علم دے، اور علم سے ہمیں جو ہے صحیح راستہ ملے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا اللہ، انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔